علم حقیقت و معرفت کے فیضان لٹانے کے لیے، شریعت و طریقت کے انوار برسانے کے لیے، عشق و محبت کے پرکیف نغمے گنگنانے کے لیے، زندگی اور موت کا امتیاز سمجھانے کے لیے، شکوک و شبہات کے پردے اٹھا کر آسمان تفکر و تدبر کی دنیا میں نکات و حرکات کا ابر بن کر برسنے کے لیے ایک عظیم الشان ساحر البیان نوجوان خوش الہان مقرر تشریف لا رہا ہے۔ یہ معنی کہ مقرر محتاج تعارف نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا متبرک انداز میں وہ میرے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا، سعادت مندی کا باعث ہوگا۔ اب میری طبیعت چاہتی ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے قبل آپ کی زندگی اور بندگی سے متعلق اکبر الہ آبادی کا ایک شعر آپ کی نظر کروں۔ ہجوم بلبل ہوا چمن میں، ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں قدرداں کی اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا۔ حضرات، یہ شعر اکبر الہ آبادی کا تھا، اور اب اس گندے بندے ناچیز کی طرف سے حاضر خدمت ایک شعر اور ایک قطع اور ملاحظہ کریں کہ بے زبانوں کے منہ میں زباں آ گئی، بے زبانوں کے منہ میں زباں آ گئی، تیری جادو بیانی جہاں آ گئی، ہیں نکاتے سمندر میں اٹ کھیلیاں، ہیں نکاتے سمندر میں اٹ کھیلیاں، کشتی فکر لے کر کوئی آ گیا، اور تدبر کے صحرا میں لے کر بہار، واہ کیا افضل القادری آ گیا۔ میری مراد ہے افضل المقررین، انیس الواعظین، حضرت علامہ مولانا مولوی حافظ و قاری محمد فضل الرحمان افضل القادری مراد آبادی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، آپ سماعت فرمائیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسے صحابہ رہتے تھے آقا کے آس پاس، ایسے صحابہ رہتے تھے آقا کے آس پاس جیسے ستارے ہوتے ہیں چندہ کے آس پاس، اور محشر میں ایسے ہوں گے سب آقا کے آس پاس جیسے باراتی رہتے ہیں دولہا کے آس پاس۔ گھیرے رہیں گے حشر میں یوں ان کو انبیاء، حجاج جس طرح سے ہوں قبلہ کے آس پاس، کرتے ہیں رشک قدسی بھی ان کے نصیب پر، رہتے ہیں جو بھی گنبد خضرا کے آس پاس۔ شاہان روزگار بھی طیبہ میں یوں پھریں جیسے بھکاری پھرتے ہیں داتا کے آس پاس۔ معراج زندگی کی وہ افضل ہے بالیقین، آئے جو موت گنبد خضرا کے آس پاس۔ برادران ملت اسلامیہ، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، یہ آیہ کریمہ قرآن مجید میں مقامات متعدد پر موجود ہے۔ اس آیت کریمہ کے پیش نظر موت کے عنوان پر آپ نے بے شمار مقررین سے گفتگو سماعت کی ہوگی، لیکن میں آج ایک اچھوتے اور نرالے انداز میں آپ کے سامنے موت کیا ہے کے عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قبل اس کے کہ باضابطہ طور پر اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اصول اہل سنت و جماعت کے مطابق عقیدت و احترام کے سچے جذبے سے سرشار ہو کر نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہوں میں نذرانہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کے اس پرفتن دور اور حشربہ ماحول ہی میں نہیں بلکہ یہ اصول آغاز آفرین سے چلا رہا ہے کہ خالق ارض و سما جل جلالہ کی جملہ تخلیق میں کوئی شے، کوئی بات، کوئی مسئلہ و منصوبہ ایسا نہیں پایا جاتا جس سے مخلوق کا کلیتاً اتفاق ہی پایا جاتا ہو اور اختلاف کا نام بھی نہ ہو۔ آپ
آپ جب اپنی زبان کو حرکت دے کر کوئی جملہ ادا کریں، خوب غور و فکر کر کے کوئی پروگرام بنائیں، اچھی طرح سوچ سمجھ کر کوئی منصوبہ تجویز کریں، تو یہ لازمی اور ضروری ہی نہیں کہ آپ کی اس بات اور منصوبے پر تمام کے تمام متفقی ہوں، مختلف اور مخالف کوئی بھی نہ ہو۔ ایسا ہرگز دیکھنے میں نہیں آتا، بلکہ حد تو یہ ہے کہ اگر خون و پسینے کی کمائی کھلانے والا باپ بھی اپنے ہوش مند فرزند کے سامنے کوئی منصوبہ پیش کرتا ہے تو بعض وقت پدر مہربان کا مشورہ و منصوبہ فرزند ارجمند بھی تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے والد کے مشورے و منصوبے سے متفق نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر شفیق استاد اپنے تلمیذ خاص سے کوئی بات کہتا ہے تو بعض وقت شاگرد رشید بھی اپنی عقل و قیاس کے مطابق استاد مکرم کی بات قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے استاد کی رائے سے اختلاف رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت و الہی الوہیت سے اختلاف، انبیاء و مرسلین کی نبوت و رسالت سے اختلاف، اولیاء اعظام کی ولایت و کرامت سے اختلاف، ائمہ مجتہدین کی اجتہاد و روایات سے اختلاف، ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن کے باوجود عقائد و خیالات میں اختلاف، اور یہ سب آج کے عہد میں اظہر من الشمس ہے۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہے، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ جن اختلافات کا نتیجہ آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج مسلمانوں میں جدا جدا جماعتیں نظر آ رہی ہیں، برساتی مینڈکوں کی طرح نئے فرقے باطلہ ظاہر ہو رہے ہیں، نئی جماعتیں پیدا ہو رہی ہیں جو اپنی ناقص عقل و قیاس کے ذریعے قرآن کریم و احادیث مبارکہ کے گمراہ کن تراجم و مطالب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور غیر ملکی ریال و ڈالر کے لالچ میں سیدھے سادے دلوں میں شکوک پیدا کر کے اور ولولہ ایمان و جذبہ اسلام رکھنے والے مسلمانوں کو ہلاکت و تباہی کے قعر عمیق میں ڈھکل رہے ہیں۔ اپنی گمراہ کن و حق پوش تقریر و تحریر کے ذریعے سادہ لوح مسلمانوں کے قلوب سے عظمت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و عقیدت اولیاء کرام نکال رہے ہیں، جس کے زہر سے قوم مسلم کے قلوب مردہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی سبب سے مسلمان کثیر تعداد میں ہوتے ہوئے بھی رعب اغیار سے مرعوب اور مغلوب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اغیار قوم مسلم پر دل کھول کر مظالم ڈھا رہے ہیں، ظلم و بربریت کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں۔ جدھر بھی نظر اٹھا کر دیکھو، مسلمان ایک تو خوفناک طوفان میں گھرا ہوا ہے، اور یہ سب گروپ بندی اور فرقہ پرستی کا نتیجہ ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ مختصر یوں سمجھیے کہ خالق کائنات کی جملہ تخلیق میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس سے مخلوق نے اختلاف نہ کیا ہو۔ ہاں، اگر کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جس سے بالکل بھی اختلاف نہ کیا جاتا ہو تو وہ صرف اور صرف وہ ہے جس کا تذکرہ رب العالمین قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ موت کے متعلق آپ ہنوز سے دریافت کریں، یا یہود سے، یا عیسائی سے پوچھیں، یا مجوسی سے، دہریے سے معلوم کریں، یا سکھ سے، یا اس بندہ خدا سے موت کے بارے میں سوال کریں جس کے دل میں شمع ایمان روشن ہو، محبت اسلام پائی جاتی ہو، یا اس سے معلوم کریں جس کا دل نور ایمان سے خالی ہو، تو تمام ادیان و مذاہب کا ایک ہی جواب ہوگا، ایک ہی عقیدہ و خیال ہوگا، سب کی ایک ہی آواز و پکار ہوگی کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ موت بے شک آنی ہے، ایک نہ ایک دن سب کچھ چھوڑ جانا ہے۔ موت ایک یقینی شے ہے، موت ایک اٹل قانون ہے، موت ایک مستحکم فیصلہ ہے، موت کی صداقت و حقانیت پر سب کا اتفاق ہے۔ موت ایک ایسی سواری ہے جس پر ہر ایک کو سوار ہونا ہے، موت ایک ایسا راستہ ہے جس پر ہر ایک کو چلنا ہے، موت ایک ایسا پل ہے جو ہر ایک کو پار کرنا ہے، موت ایک ایسا منظر ہے جس کا نظارہ ہر ایک کو کرنا ہے، موت ایک ایسا ساغر ہے جو ہر ایک کو نوش کرنا ہے، موت ایک ایسا ذائقہ ہے جو ہر ایک کو چکھنا ہے۔ جو ہوا جہاں میں پیدا وہ فنا ضرور ہوگا، جو ہے زندہ اس کو چکھنا یہ مزہ ضرور ہوگا۔ گویا کہ خالق ارض و سما جل جلالہ کی جملہ تخلیق میں صرف موت ہی ایک ایسا موضوع ہے جس میں تمام ادیان و مذاہب یگانگت رکھتے ہیں، موت ہی ایک ایسا عنوان ہے جس میں تمام اقوام و ممالک اتحاد و اتفاق رکھتے ہیں۔ کائنات کی ہر ایک چیز میں اختلاف کر لیا گیا، مگر موت کے معاملے میں آج تک کسی نے چون و چرا بھی نہیں کی۔ موت نے کر دیا لاچار، اگر نہ انسان ہے وہ خود بھی کہ خدا کا بھی نہ قائل ہوتا۔ اللہم صلی وسلم
وسلم علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، تمام خوبیوں کے مالک اللہ جل شانہ کی بے شمار صفات میں ایک صفت قدیمہ یہ بھی ہے کہ اس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، اس کو خالق کہا جاتا ہے۔ یوں تو جب اس نے کسی کو پیدا نہ فرمایا تو جب بھی خالق تھا۔ خالق کائنات نے ہم سب کو لباس زندگی میں ملبوس فرما کر دنیا میں بھیجا، اور وہی ایک روز ضرور بالضرور لباس زندگی اتار کر لبادہ موت بھی پہنائے گا۔ تلاوت کردہ آیہ کریمہ کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے ذہن کو جھنجھوڑ کر یاد دلا رہا ہے کہ جس طرح ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، اسی طرح تم کو اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے، اپنے جملہ اعزہ و اقارب سے جدا ہونا ہے۔ دنیا کی یہ ناپائیدار بہاریں، یہ اونچے اونچے محلات، یہ فرش زخام، نرم نرم گدے، گرم گرم بسترے اور کھنکھناتی پوجی سے بھری تجوریاں، ان سب کو خیر بات کہہ کر موت کا مزہ چکھ کر ہمارے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا، خاک کے سائے تلے۔ مالک حقیقی جل جلالہ نے مذکور بالا آیت مقدسہ میں تو صرف ممات نفوس ہی کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ صرف اہل نفوس ہی کو فنا نہیں بلکہ ساری کائنات کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ یہ نیلگو آسماں، یہ مہر درخشاں، ماہ ذوفشاں، یہ انجموں کہکشاں، یہ فرش زمین، چمانے رنگیں، گلہائے نزہت آفریں اور نستر و نسریں، یہ لالا و یاسمین، یہ باغ و بہار دل نشیں، یہ کوہ گراں بہار، صحرائے ناہموار، چٹانیں، نشیب و غار، سر بفلک اشجار، سبزہ زاریاں، ویرانیاں، آبادیاں، یہ بحر زخار، سمندر ناپید کنار، قلزم بے حصار، یہ چشم آبصار، عالم جسمانیات، عالم الویات، عالم سفلیات، عالم لطیفات، عالم کثیفات، عالم مفردات، عالم مرکبات، عالم معدنیات، عالم جمادات، عالم نباتات، کل کائنات، فرشتے، انسان، جنات، غرض ہما مخلوقات، جملہ موجودات کو فنا ہونا ہے۔ ہوئی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بھی ہے وہ فنا کے لیے۔ ہاں اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف خالق عز و جل، مالک لم یزل جل مجدہ کی مقدس ذات ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات، عظمت اور بزرگی والا۔ چھوڑ کر دنیا کو چل، اللہ بس باقی ہوس، اب یہ کہتی ہے اجل، اللہ بس باقی ہوس۔ آئیے اب میں اصل موضوع کی طرف پلٹ آؤں، مگر سب سے پہلے موت کا صحیح مفہوم اور اصل تعریف سمجھتے چلیے تاکہ آپ کے ذہن میں امتیاز موت و حیات بخوبی آ سکے اور جان لیں کہ ہر ایک مرنے والے کی موت یکساں ہوا کرتی ہے یا کچھ فرق بھی پایا جاتا ہے۔ عام اصطلاح میں روحوں کے بدن سے جدا ہونے اور سانس کے بند ہو جانے اور خون کے خشک ہو جانے کا نام موت ہے۔ الموت ہوا جفاف الدم۔ جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو بدن بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، سانس بند ہوتے ہی جسم مردہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ مردہ جسم نہ کسی کی کوئی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ہی کچھ کر سکتا ہے، یعنی اس کی تمام قوتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ پھر وہ چلتا پھرتا بدن بعد قبض روح ایک خاک کا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ لیکن سمجھنا یہ ہے کہ موت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ موت کا تعلق خاکی پتلے جسم سے ہے، روح سے نہیں۔ جسم خواہ سڑ جائے گل جائے، شیر چیتا یا دیگر جانور درندے کھا جائیں، اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، آنکھیں گر جائیں، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں، مگر روح اپنی اصلی حالت پر باقی رہتی ہے۔ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ اس بات کو ایسا سمجھیے جیسے درخت میں تری پھیلی ہوئی ہے، لیکن جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو درخت سوکھ جاتا ہے۔ اسی طرح روح جسم میں پھیلی ہوئی ہے، جب وہ جسم سے نکل جاتی ہے تو آدمی مرجا ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، لیکن روح ہرگز نہیں مرتی۔ موت آئے گی اور عمر کٹ جائے گی، روح یہ اپنے راستے پلٹ جائے گی۔ روحیں بدن سے نکل کر مرتبے کے موافق مختلف مقامات پر رہتی ہیں۔ کافروں کے روحیں اپنے جلنے یا گلنے کی جگہ بعض کی پہلی زمین سے 7ویں زمین تک مقام سجین میں رہتی ہیں، بولتی اور سنتی ہیں مگر مقید رہتی ہیں، کہیں جا اور آ نہیں سکتی۔
اور مسلمانوں کی روحیں بعض کی اپنی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم پر، بعض کی آسمان و زمین کے بیچ میں رہتی ہیں، بعض کی پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، بعض کی سب آسمانوں کے اوپر، بعض کی عرش کے نیچے قندیلوں میں، بعض کی سبز جانوروں کے پوٹوں میں جنت کے درختوں پر، اور بعض کی ارواح اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں۔ علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ پاک روحیں بدن سے جدا ہو کر جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں، مگر روحیں جہاں بھی ہوں اپنے جسم سے تعلق رکھتی ہیں اور اپنی قبروں پر آنے والے کو جانتی ہیں۔ اسی وجہ سے قبرستان میں جانے والوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اہل قبور کو سلام پیش کیا کریں۔ سلام کرنے والوں کو روحیں پہچانتی ہیں اور سلام کا جواب دیتی ہیں اور ہر شے کو دیکھتی اور سنتی ہیں، حتیٰ کہ قبر پر آنے والوں کے جوتوں کی آوازیں بھی سنتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے ان المیت اذا وضع فی قبری فانہ یسمع خفق نعالہم اذا انصرفوا، بے شک میت کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو بے شک پلٹ کر جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتی ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے، مشکاۃ شریف جلد اول صفحہ 24 میں ہے ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ انہ یسمع قرع نعالہم، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو بے شک وہ پلٹنے والے احباب کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کیجئے کہ اگر روح کے لیے بھی موت ہوتی تو مردوں کو سلام کرنے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ کیونکہ سلام زندے کو کیا جاتا ہے، مردے کو نہیں۔ روایت ہے کہ ام المومنین سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے یہاں تک کہ زیارت کرنے والا چلا جاتا ہے۔ ابن ابو الدنیا و ابن عساکر و خطیب بغدادی وغیرہ محدثین نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ جب آدمی کسی قبر پر گزرتا ہے جس سے پہچان بھی نہ تھی اور صاحب قبر کو سلام کرتا ہے تو مردہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت سی احادیث طیبہ ہیں، مگر طوالت کے خیال سے انہی پر اکتفا کیا جاتا ہے جو طالب حق کے لیے کافی ہیں۔ حیات روح کو ڈاکٹر اقبال نے اس طرح نظم کیا ہے، نئے عنصر نہیں آتے چمن میں گل کھلانے کو، یہی ذرے ابھرتے ہیں یہی مٹی سنورتی ہے۔ مذکور والا موت کی تعریف و تشریح تو عوام کے نزدیک ہوئی۔ خواص کی اصطلاح میں موت کسی اور شے کا نام ہے، موت کسی اور چیز کا نام ہے۔ خواص کی اصطلاح میں موت کی تعریف اس طرح سے ہے کہ ایک شخص چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بولتا سنتا ہے، ابھی اس کے سانس کا رشتہ بھی باقی ہے اور اہل و عیال نیز معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی مردہ ہے۔ اصطلاح خواص میں وہ ایسا شخص ہے جو اللہ کے ذکر سے، یاد مصطفیٰ سے غافل ہو چکا ہے، حقیقت میں وہ مردہ ہے۔ چونکہ قالب و جسم کی غذا تو چاول، گیہوں، دال، روٹی بوٹی وغیرہ ہے، بالکل اسی طرح روح کی غذا صرف اور صرف ذکر الہی اور یاد مصطفیٰ ہے۔ جس طرح جسم کو اس کی غذا نہ ملے تو پہلے بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے اور پھر موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر روح کو اس کی غذا ذکر خدا، یاد مصطفیٰ نہ ملے تو روح بھی برگشتہ و پریشان اور لاغر و کمزور ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ مشاہدہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس مال و دولت بھی ہے، اچھی غذائیں بھی کھاتے ہیں، پھر بھی وہ پریشان نظر آتے ہیں۔ سب کچھ سہولیات عیش کے باوجود پریشانی کا سبب یہی ہے کہ اس وقت ان کی روح ذکر حق جل مجدہ، یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہونے کے باعث پریشان رہتی ہے، پھر دم بدم پس مردہ ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ذکر حق ہی سے بے چین قلوب کو چین و قرار حاصل ہوتا ہے۔ دنیاوی غذا اور مال و دولت سے چین قرار نہیں ملتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ یہ سچ ہے، ایسی بیداری کو بیداری نہیں کہتے کہ آنکھیں جاگتی ہوں آدمی کی روح سو جائے۔ خواص ذکر الہی و یاد رسول سے غافل کو مردہ اس لیے فرماتے ہیں کہ اصل زندگی تو روح کی زندگی ہے اور غافل کے پاس وہی نہیں رہتی۔ جسم کی زندگی کوئی زندگی نہیں، جسم تو ایک فانی چیز ہے۔ چنانچہ ایک عبرت آموز واقعہ ہے کہ ایک گاؤں میں کسی رئیس آدمی کا انتقال ہو گیا تو
تو اس کے جنازے میں 200 کے قریب لوگ جمع ہوئے۔ اتفاقاً مولوی صاحب قبرستان میں نہ پہنچ سکے۔ اب یہ 200 آدمی پریشان کہ مولوی صاحب تو آئے نہیں، نماز جنازہ کون پڑھائے؟ اسی قبرستان میں ایک بزرگ جو مذہوب تھے بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت ہمارے امام صاحب نہ آ سکے، آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ وہ بزرگ اٹھے اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو پہلے ایک نظر میت پر ڈال کر پھر پیچھے کی طرف نماز جنازہ پڑھنے والوں کو دیکھا اور پھر نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیے۔ مقتدیوں نے بھی نیت باندھ لی اور اب پہلی تکبیر کے بعد انتظار کرنے لگے کہ حضرت دوسری تکبیر کہیں گے، مگر حضرت اطمینان سے چپ کھڑے تھے۔ مقتدی بہت پریشان و بے قرار ہوئے۔ آخر خدا خدا کر کے 15 منٹ کے بعد ان بزرگ نے دوسری مرتبہ کہا اللہ اکبر۔ مقتدیوں نے دل ہی دل میں کہا خدا کا شکر ہے۔ اب حضرت دوسری تکبیر کہہ کر پھر خاموش ہو گئے۔ مقتدی اور بھی گھبرائے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد حضرت نے تیسری تکبیر کہی اور پھر خاموش ہو گئے۔ مقتدی بہت تنگ آ گئے، بجائے جنازے کی دعا کے دل ہی دل میں حضرت کو برا بھلا کہنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد حضرت نے چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیرا تو سارے مقتدیوں نے حضرت کو گھیر لیا، بڑے غصے کا اظہار کرنے لگے۔ حضرت نے کہا بھائی مجھ سے پوچھو تو صحیح، میں نے اتنا لمبا نماز جنازہ اتنی لمبی کیوں پڑھائی ہے؟ سب نے کہا اچھا بتاؤ۔ تو حضرت نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے جب سامنے دیکھا تو ایک میت پڑی تھی اور جب پیچھے تمہاری طرف دیکھا اور تمہارے قلب و روح پر نظر ڈالی تو سب مردہ ہی نظر آئے۔ میرے آگے تو ایک میت تھی اور پیچھے 200 میتیں تھیں۔ میں نے صرف ایک میت کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی بلکہ تم سب کی نماز جنازہ پڑھا ڈالی ہے۔ ایک زندہ حقیقت ہے، یہ بہتان نہیں ہے۔ ہم کہنے کو زندہ ہیں مگر جان نہیں ہے۔ اسی سے متعلق ایک اور حکایت مغنی الواعظین میں ہے کہ 2 اہل دل حضرات جو ہیں وہ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کی غرض سے دور دراز سے آ رہے تھے۔ راہ میں ایک مقام پر پہنچے تو ان میں سے ایک نے کہا انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم اتنی دور دراز سے چلے تھے وہ پورا نہ ہو سکا کیونکہ حضرت شبلی کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے نے کہا تمہیں ان کی وفات کا علم کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے 2 بلیوں کو آپس میں گفتگو کرتے سنا ہے، وہ تذکرہ کر رہی تھیں کہ افسوس حضرت شبلی جو موجودہ زمانے میں بڑے عابد و زاہد تھے آج رات کو فوت ہو گئے۔ پھر ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو دور دراز سے سفر طے کر کے آئے ہیں، ان کے جنازے میں ہی شرکت ہو جائے تو غنیمت ہے۔ پھر وہ دونوں اہل دل جب حضرت شبلی کے مکان پر پہنچے تو حضرت شبلی کو زندہ پا کر حیران و شزدر رہ گئے۔ کہا کہ ہم نے 2 بلیوں کی زبانی سنا تھا کہ آج رات کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ سیدنا حضرت شبلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بلیوں نے سچ کہا کیونکہ آج رات کو میری نماز تہجد رہ گئی تھی، اس واسطے آسمانوں پر میرے مرنے کی خبر سنا دی تھی جس کی وجہ سے بلیوں نے میرے مرنے کی بات کی۔ غور کیجئے کہ یہ تو خواص کا حال تھا، لیکن ذرا وہ عوام سوچیں جو اکثر اوقات ذکر الہی سے، ذکر مصطفیٰ سے، یاد مصطفیٰ سے غافل رہتے ہیں، کیا ان کی یہ زندگی ہے؟ حیات بنتی ہے ایمان کی دھڑکنوں سے، حیات جسے حیات کہیں وہ ابھی بشر میں نہیں۔ اس لیے طبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ رب تعالیٰ کے ذاکر اور غافل کی زندہ اور مردہ کی مثال ہے، یعنی جو ذکر خداوندی کرتا رہتا ہے وہ تو زندہ ہے اور جو غافل ہے وہ مردہ ہے۔ مذکورہ بالا عبارات سے ظاہر ہو گیا کہ جو انسان خدا کی یاد کو بھول چکا ہے، خواہ وہ چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، دیگر کام کاج کرتا نظر آئے، پھر بھی وہ مردہ ہے۔ ذکر سے دل جس کا تابندہ نہیں، لاکھ زندہ ہو مگر زندہ نہیں۔ اور جس بشر نے خدا کی یاد اور محبت نبی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی دنیا سجائی ہے، ہمہ وقت ان کی یاد و خیال سے تازگی حاصل کرتا رہتا ہے، کثرت ذکر سے قلب و روح کو روشن کرتا رہتا ہے، خواہ جہاں کہیں بھی نظر آئے زندہ ہے۔ غافل بازار میں پھر کر بھی مردہ ہے، ذاکر مزار میں رہ کر بھی زندہ ہے۔ وہ زندگی فضول ہے، زحمت ہے، موت ہے۔ عشق حبیب پاک کی دولت اگر گئی، بزرگان دین کی بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی میں نفس امارہ سے جہاد کر کے اپنی خواہشات نفس کو مردہ کر دیتے ہیں، کیونکہ نفس امارہ پر قابو پا لینا ہی اصل کامیابی زندگی اور حیات جاودانی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور جس طرح روح کی تازگی اصل زندگی ہے، اس طرح نفس کی موت روح کی زندگی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور اللہ والے اس نفس کو ہی درجہ موت تک زندگی میں پہنچا دیتے ہیں، تو پھر ان کی موت کس پر واقع ہوگی؟ لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ بعد وصال اللہ والوں کی روحانی زندگی کو ابدیت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضور سیدنا محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت کا خطرہ ابد تک پاس آ سکتا نہیں
نہیں، شان اقدس پر محمد مصطفیٰ کی مر کے دیکھ۔ حیات اولیاء کرام کو دوسرے انداز سے یوں سمجھیے کہ جو مرد مومن حق کی حمایت و تحفظ ناموس رسالت کے لیے جنگ کرتے ہوئے جان قربان کر دے اس کو شہید کہتے ہیں، اور شہید بعد شہادت ایسا زندہ ہے کہ اس کو مردہ کہنے کا حکم ہی نہیں ہے، بلکہ ان نفوس قدسیہ کو مردہ گمان کرنے کے لیے بھی ممانعت آئی ہے۔ قرآن کریم میں صاف صاف منع کیا گیا ہے، بلکہ ہم زندہ ہو کر بھی شہداء کی بے مثال حیات متبرہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان کو رزاق حقیقی جل شانہ کی جانب سے رزق ملتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں خبر نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ ہرگز مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ مذکورہ بالا دونوں آیتوں سے واضح ہو گیا کہ شہید دنیاوی زندگی کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ بتا رہا ہے کہ شہداء زندہ تو ہیں مگر تمہیں ظاہری طور پر ان کی زندگی کا کامل شعور و احساس نہیں۔ جو بھی حق پر فنا ہو گیا، سچ ہے وہ ذی بقا ہو گیا، دائمی زندگی مل گئی جب نبی پہ فدا ہو گیا۔ بعض ظاہر پرست افراد نے سوال کیا اگر شہداء زندہ ہیں تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، اور جب نظر نہیں آتے تو ہم شہداء کو زندہ کیوں کر تسلیم کریں؟ میں ان نقلی گھوڑے دوڑانے والوں سے پوچھوں گا کہ اگر حیات و موجودگی کا اعتبار ہمارے مشاہدات پر مشروط ہے تو پھر قوم جنات ہم کو نظر کیوں نہیں آتی، فرشتے ہمیں نظر کیوں نہیں آتے حالانکہ وہ زندہ بھی ہیں اور موجود بھی؟ جب جنات و ملائکہ کو چشم ظاہری نہیں دیکھ سکتی تو جنات و ملائکہ کے وجود و حیات کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تم جنات و ملائکہ کا وجود کا انکار کرو گے تو ہمیں آپ کے ایمان و اسلام کا انکار کرنا پڑے گا، حالانکہ یہ حقیقت مسلم ہے کہ جنات ایک آتشی مخلوق ہے اور ملائکہ نوری مخلوق ہے۔ قرآن مجید جنات و ملائکہ کی تخلیق و وجود کا اعلان فرما رہا ہے۔ ہاں کچھ لوگ کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہم جنات و ملائکہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں ان سے پوچھوں گا، میں ان سے کہوں گا کہ اگر کسی کے وجود و زندگی کا دار و مدار نظر آنے پہ منحصر ہے تو پھر ایسی نظر تلاش کرو جو ہوا کو دیکھ سکے۔ تم ہمیں ہوا دکھا دو، ہم تمہیں شہداء کو دکھا دیں گے۔ معترضین کہہ سکتے ہیں کہ ہوا تو جب گرد و غبار کا کثیف لباس اوڑھتی ہے تو بگولوں اور آندھی کی شکل میں نظر آتی ہے۔ میں کہوں گا کہ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو، تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملیں گے کہ شہداء کو بنظر غیر بچشم ظاہر دیکھا گیا ہے، حتیٰ کہ اسلامی عمارتوں میں شہداء کرام نے مسلمانوں کی مدد بھی کی ہے۔ آج کے دور میں ایسے بہت سے مشاہدات بھی ہوتے ہیں، مگر خیال رہے جیسے ہوا کی اور سردی اور گرمی کا احساس زندہ شخص ہی کو ہوتا ہے، مردے کو نہیں، ویسے ہی شہید کی زندگی کا احساس و یقین اسی شخص کو ہوگا جس کا دل زندہ ہے۔ جو زندہ دل ہیں وہ جینے کی بات کرتے ہیں، جو مردہ دل ہیں وہ مرنے کی بات کرتے ہیں۔ حیات شہداء کے ثبوت میں بہت سے تاریخی واقعات موجود ہیں، لیکن میں صرف چند واقعات بیان کر رہا ہوں تاکہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ چنانچہ ابن ابی دنیا سے حضرت ابو عبداللہ شامی روایات فرماتے ہیں کہ ہم روم کے عیسائیوں سے جہاد کرنے جا رہے تھے، ہم میں سے اکثر افراد دشمنوں کی تلاش میں ادھر ادھر چلے گئے، صرف 2 افراد تنہا رہ گئے۔ انہی 2 افراد میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک رومی عیسائی نے آ کر ہم کو للکارا، ہم اس سے لڑنے لگے، لڑتے لڑتے اس نے میرے ساتھی کو مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر میں وہاں سے بھاگا اور دوسرے ساتھیوں میں جلد پہنچنے کی غرض سے تیز تیز دوڑ رہا تھا کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ میرا ساتھی تو درجہ شہادت سے سرفراز ہو کر جنت میں پہنچ گیا، اور افسوس میں موت کے ڈر سے بھاگ رہا ہوں۔ یہ سوچتے ہی میں پھر اس رومی عیسائی کی طرف پلٹ آیا اور اس سے لڑنے لگا۔ میرا وار خالی گیا اور اس نے مجھ کو زمین پر پٹک کر قتل کرنا چاہا۔ اچانک میرا وہ ساتھی جو شہید ہو چکا تھا فوراً آ گیا اور رومی عیسائی کو دھکا دے کر میرے اوپر سے اس کو ہٹا کر گرا دیا، پھر ہم دونوں نے اس کو قتل کر دیا۔ میرا ساتھی میرے ساتھ کچھ دور تک چلتا رہا اور ایک درخت کے پاس آ کر اسی طرح لیٹ گیا جس طرح شہید ہو کر پڑا تھا۔ میں نے واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو اس واقعے کی خبر دی۔ ایک دوسرا واقعہ نزہۃ المجالس میں منقول ہے
سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چند مجاہدین میدان جہاد میں دشمنوں کی گرفت میں آ گئے اور کافر بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ کافر بادشاہ نے کہا اسلام کو چھوڑ کر میرے دین میں آ جاؤ ورنہ تم سب قتل کر دیے جاؤ گے۔ مجاہدین نے جواب دیا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، جان جائے تو جائے مگر ہم دین اسلام ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ ظالم نے سب کو شہید کرا دیا مگر ان میں سے ایک مجاہد کو قتل نہ کیا اور اس کو اسلام چھوڑنے پر طرح طرح کے لالچ دیے، انعامات احدوں کے خواب دکھائے گئے مگر اس مرد مجاہد نے تمام انعامات دنیاوی کو ٹھکرا دیا اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کا اعلان کیا۔ بالآخر اس ظالم بادشاہ نے اس نوجوان مجاہد کو جیل بھجوا دیا اور اسلام سے برگشتہ کرنے کی یہ ترکیب کی کہ ایک حسین و خوبصورت لڑکی کو جیل میں اس نوجوان کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اپنے حسن و جمال کی پرفریب اداؤں سے اس کو اسلام سے برگشتہ کرے، اور اس دوشیزہ نے اپنے بہت ہتھ کنڈے استعمال کیے مگر اس نوجوان نے کوئی توجہ نہ دی۔ بالآخر وہ لڑکی اس مرد مجاہد کی پاک دامنی و عبادت سے متاثر ہو گئی اور روتے ہوئے اس مرد مومن سے مسلمان ہونے کی گزارش کرنے لگی۔ جب وہ لڑکی مسلمان ہو گئی تو اب یہ دونوں جیل سے فرار ہو گئے اور راتوں رات ظالم بادشاہ کی حد حکومت سے دور پہنچ گئے۔ جب صبح صادق ہوئی تو انہوں نے چند گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، ڈر گئے، شاید ظالم بادشاہ نے ہمارے تعاقب میں آدمی بھیج دیے۔ لیکن جب وہ گھوڑ سوار قریب آئے تو دونوں یہ دیکھ کر شزدہ رہ گئے کہ وہ گھوڑ سوار وہی ہیں جنہیں ایک دن پہلے ظالم بادشاہ نے شہید کر دیا تھا۔ ان گھوڑ سواروں نے کہا کہ بھائی ہمیں مردہ نہ جانو، ہم شہداء ہیں اور ہم زندہ ہیں اور ہم تو اپنی بہن کے اسلام لانے پر مبارکباد دینے آئے ہیں اور تمہارا نکاح پڑھانے آئے ہیں تاکہ یہ تمہاری زوجیت میں آ جائیں۔ اس قسم کے بہت سے واقعات تاریخ اسلام کی کتابوں میں درج ہیں۔ میں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف 2 واقعات بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تاریخ کربلا میں ہے کہ شہید اعظم سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس نے تن مبارک سے جدا ہو کر بھی قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی۔ اس کے باوجود بھی شہداء اعظام کی حیات ابدی میں کوئی شک کی گنجائش باقی رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ برادران ملت اسلامیہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس حقیقت میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ شہداء اعظام ہماری نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد بھی زندہ ہیں، نیز ہماری مدد بھی فرماتے ہیں جب ہم ان کی مدد خلوص دل سے طلب کرتے ہیں۔ جس نے جام شہادت پیا مل گئی اس کو عمر دواں، حق پہ آئی جسے بھی قضا بن گیا ہے وہ رشک جناں۔ در حقیقت شہداء کرام نے موت کو بھی زندگی بخش دی، مرنے کو جینا بنا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دوسرے زاویے سے اس موضوع کو اس طرح سے سمجھیے برادران ملت اسلامیہ کہ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک جہاد اصغر اور ایک جہاد اکبر۔ جو جنگیں حق کی حمایت کے لیے اللہ رسول کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر دین اسلام کے غداروں بانی اسلام کے گستاخوں سے لڑی جاتی ہیں اس کو جہاد اصغر کہتے ہیں، اور جہاد اصغر میں شہادت پانے والے کو شہید اصغر کہتے ہیں۔ اور جو جنگیں اپنے نفس امارہ سے کی جاتی ہیں یعنی زندگی میں خواہشات نفس کے خلاف عمل کیا جاتا ہے اور زندگی خوف خدا جل جلالہ و عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرتی ہے اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں، اور جس کی موت نفس امارہ سے مقابلہ کرتے کرتے واقع ہو جاتی ہے اس کو شہید اکبر کہتے ہیں۔ اولیاء کرام کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ نفس امارہ سے جنگ کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر ہمارا نفس شیریں شے کی خواہش کرتا ہے تو ہم تلخ شے استعمال کرتے ہیں، جب ہمارا نفس کڑوے کی خواہش کرتا ہے تو ہم میٹھی چیز استعمال کرتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس پر اس قدر سختی فرماتے تھے کہ ان کا نفس ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی چاہتا تھا۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ اولیاء کرام جب اپنی ساری زندگی اپنے نفس سے جنگ کرتے کرتے موت سے ہمکنار ہوتے ہیں تو اولیاء کرام بھی شہداء اعظام کی صف میں شامل و داخل ہیں، نیز شہداء کرام کی طرح زندہ و پابندہ بھی ہیں، زندہ جاوید ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ تو ایک مخصوص اور موقع کے لحاظ سے پیش کیا جاتا ہے، مگر جہاد نفس زندگی بھر ہر وقت ہر لحظہ ہر نفس لڑا جاتا
جاتا ہے، لہٰذا یہ زندگی بھر کا مجاہد بہت سے فیوز و برکات کا حامل بنا دیا جاتا ہے۔ اگر ہے بقائے دوامی کی خواہش تو عشق محمد میں خود کو مٹا لے۔ ایک غزوے سے واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم جنگ اصغر سے، چھوٹی جنگ سے جنگ اکبر، بڑی جنگ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یعنی ابھی تو ہم نے نیزوں اور تلواروں کے ذریعے منافقین و کافرین سے جنگ لڑی ہے، لیکن اب ہمیں اپنے نفس سے خود ہر وقت مقابلہ کرنا ہوگا، جو مومن کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہانا کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ میدان جنگ میں تو ایک مقررہ وقت پر جنگ ہوا کرتی ہے، لیکن نفس سے ہر نفس، ہر دم، ہر ساعت مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث مبارکہ کی روشنی سے معلوم ہوا کہ میدان جنگ میں ہتھیاروں کے ذریعے مقابلہ کرنے سے نفس امارہ سے مقابلہ کرنا بہت سخت اور مشکل ہے۔ اسی بات کو کسی نے یوں کہا ہے، نہنگ و اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگ و اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ تو پھر میدان جنگ میں شہید ہونے والوں کی شہادت سے نفس امارہ سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والوں کی شہادت زیادہ وقت و اہمیت اور قدر و مقام رکھتی ہے۔ اس لیے ہر ساتھ کے مجاہدین اور جنگ اکبر یعنی میدان جہاد نفس میں جام شہادت نوش کرنے والوں کی حیات یعنی حضرات اولیاء کرام کی زندگی جاوے سے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے۔ مرقات جو مشکات شریف کی شرح ہے اس میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل ہے، الا ان اولیاء اللہ لا يموتون بل ينتقلون من دار الى دار، اللہ والے مرتے نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اہل حق کو مت سمجھیے مر گئے، وہ تو اس دنیا سے اپنے گھر گئے۔ اسلامی کتب میں اولیاء کرام کی حیات جاویدانی سے متعلق بہت سی روایات موجود ہیں۔ میں چند روایات و واقعات بیان کرنے جا رہا ہوں تاکہ انصاف پسند ذہن اور دماغ والے افراد کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکیں۔ روض الفائق صفحہ 17 میں ہے، چنانچہ حضرت احمد بن منصور علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حضرت ابو یعقوب موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے سنایا کہ میرے ایک مرید کا انتقال ہو گیا تو اس کا غسل میں نے خود دیا۔ جب میں غسل دے رہا تھا تو میرے اس مرید نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا، حالانکہ وہ تختے پر لیٹا ہوا تھا اور میں اسے غسل دے رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، بیٹا میرا انگوٹھا چھوڑ دو، میں جانتا ہوں کہ تم مرے نہیں بلکہ ایک گھر سے انتقال کر کے موت کا ذائقہ چکھ کر دوسرے گھر چلے گئے ہو، بہرحال تم زندہ ہی ہو، چھوڑ دو میرے انگوٹھے کو۔ یہ سن کر میرے مرید نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا۔ عشق نبی میں جلوے فنا و بقا کے دیکھ، مل جائے گی حیات ابد، خود کو مٹا کے دیکھ۔ تذکرۃ الاولیاء کتاب میں ایک واقعہ اور لکھا ہوا ہے کہ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روز اپنے احباب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان آیا جو سادہ لباس پہنے ہوئے تھا اور کہنے لگا، مسافروں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے یا نہیں؟ حضرت موصلی نے فرمایا، ہاں حق ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، تو پھر سنو، میں ایک مسافر ہوں، فلاں محلے کے فلاں مکان میں ٹھہرا ہوا ہوں، میرا کل انتقال ہو جائے گا، آپ اس محلے میں آئیے اور میرے مکان میں آ کر میرا غسل آپ خود دیجئے اور میرے اس پیراہن، اس کرتے کو میرا کفن بنا کر اسی کفن میں دفنا دیجئے۔ وہ نوجوان یہ کہہ کر چلا گیا۔ حضرت فتح موصلی علیہ رحمہ دوسرے روز اسی محلے میں پہنچے اور اس مکان میں گئے تو دیکھا واقعی وہ نوجوان انتقال کر چکا ہے۔ حسب وصیت اس کو نہلا کر اور اسی پیراہن میں کفنا کر فارغ ہوئے تو اس نوجوان نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور حضرت موصلی کا دامن پکڑ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور کہا کہ اے فتح موصلی، اگر میں حق تعالیٰ کی بارگاہ سے مرتبہ پاؤں گا تو آپ کی اس خدمت کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ زندہ جاوید ہے اللہ والوں کا گروہ، امت مرحومہ سو سکتی ہے مر سکتے نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ واقعات کی روشنی میں روز روشن کی طرح یہ عقیدہ واضح ہو گیا کہ اولیاء کرام صرف وعدہ خداوندی کے مطابق ایک لحظہ کے لیے موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، پھر خالق حقیقی مالک زندگی جل شانہ کی جانب سے ان کو دنیاوی زندگی سے زیادہ تصرفات و اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں۔ موت مومن کو یوں جانیے، قید سے وہ رہا ہو گیا۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟
قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، کیونکہ دنیاوی زندگی میں تو بارے جسم بھی سنبھالنا پڑتا ہے، جسمانی بوجھ بھی سنبھالنا پڑتا ہے، لیکن بعد وصال جسم سے جدا ہو کر صرف روح رہتی ہے۔ پھر وہ یعنی اولیاء کرام جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، حتیٰ کہ مالک لم یزل جل مجدہ کی جانب سے ان کو اتنا اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ بے سہاروں کو سہارا، بے آسروں کو آسرا، بعطائے رب العزت اپنے پکارنے والوں کی مدد فرماتے ہیں، اور آن کی آن میں مشرق سے مغرب تک پہنچ سکتے ہیں۔ دل سے صدا لگائی جو ان کے نام کی، مشکل اسی گھڑی میرے سر سے اتر گئی۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اہل برزخ کی انہوں نے 4 قسم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب اولیاء اللہ انتقال کرتے ہیں تو وہ اپنے بدنی علائق کو منقطع کر کے فرشتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور انہی میں سے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح فرشتے آدمیوں کے دل میں نیک باتوں کا القاء کرتے ہیں، یہ لوگ بھی نیک باتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور جن اہم کاموں میں فرشتے کوشش کرتے ہیں یہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ کبھی یہ پاک روح ہیں یعنی اولیاء کرام خدا کا بول بالا کرنے اور اس کے لشکروں کی مدد کرنے میں مشغول ہوتی ہیں، یعنی کفار سے جہاد کے وقت مسلمانوں کی امداد کرتی ہیں، اور کبھی بنی آدم سے اس لیے قریب ہوتی ہیں کہ ان پر اضافہ خیر فرمائیں۔ رحمت کرم عطا و سخا بھی ادھر گئی، ذات غلام شاہ مدینہ جدھر گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ جب نگاہ انصاف سے اولیاء کرام کی سوانے اور حالات و واقعات کا مطالعہ کریں گے تو بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اولیاء کرام بے شک زندہ ہیں اور کس کس طرح اپنے چاہنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یوں تو آنکھ والے آج بھی مشاہدہ کرتے ہیں، مگر عقل کے اندھوں کو کچھ نظر نہیں آتا۔ دراصل ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، دلوں پر ناسمجھی کی مہر لگی ہوئی ہے، حق و باطل میں تمیز ہی نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ تو حیات روح کی بات تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محافظ حقیقی اللہ جل شانہ اپنے مقرب بندوں کی ارواح طیبہ کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کو بھی زندہ و سلامت رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الموتیٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسم کا کام انجام دیتی ہیں۔ بلا شبہ اولیاء اللہ کی روحیں زمین و آسمان اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں، اور اسی حیات کی وجہ سے ان کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، بلکہ بعضوں کا تو کفن بھی سلامت رہتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے سیدنا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ مومنوں کی روحیں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، اور مومنین سے مراد کاملین ہیں۔ حق تعالیٰ ان کے جسموں کو روحوں کی طاقت دیتا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف میں سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد صحابہ کرام نے ایک قبر پر خیمہ نصب کیا۔ ان کو معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک قبر کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی۔ جب سورت ختم ہو چکی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے تاجدار رسالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی اور حقیقت سے آگاہی چاہی۔ شمع بزم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ ملک سورہ مانعہ اور منجیہ ہے، یعنی عذاب قبر کو روکنے والی اور نجات دلانے والی ہے۔ زندگی میں وہ صاحب قبر یہ سورت پڑھتا تھا، اس لیے قبر میں بھی پڑھ رہا ہے۔ سردی مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں۔ چنانچہ حضرت عاصم سقطی قدس سرہ کہتے ہیں کہ بلخ میں ہم نے ایک قبر کھودی، جب وہ تیار ہو گئی تو اس کے نیچے سے ایک دوسری قبر کھل گئی، تو میں نے دیکھا کہ ایک عمر رسیدہ بزرگ قبر میں قبلہ رو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سبز تہمت باندھے ہوئے ہیں اور ان کے گرد سبزے اگے ہوئے ہیں، اور ان کی گود میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور وہ اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سیدنا حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے اللہ وحدہ لا شریک کی، میں نے حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبر میں رکھ کر اینٹوں کے برابر کیا تو ایک
اینٹ گر پڑی، جب دیکھا تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مل جائے گی حیات بقا بالیقین اگر، مل جائے گی حیات بقا بالیقین اگر، الفت میں تیری خود کو مٹانے کی دیر ہے۔ حضرت سیدنا محمد ابن جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کے 77 سال کے بعد مراکش کے بادشاہ نے مقام سوس سے منتقل کرا کر مراکش کے ریاض الفردوس قبرستان میں دفن کرنے کے لیے آپ کے جسم مبارک کو قبر سے نکالا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا کفن تک بوسیدہ نہ ہوا تھا اور آپ کا جسم مبارک ایسی حالت میں تھا جیسے آج ہی لیٹے ہیں، آپ کی حالت میں ذرا بھی تبدیلی نہ آئی تھی، یہاں تک کہ وصال شریف سے پہلے سر کے بال اور داڑھی کا جو خط بنوایا تھا وہ ویسے ہی تھا۔ 77 سال گزرنے کے بعد بھی نہ ہی زمین نے آپ کے جسم کو کوئی نقصان پہنچایا تھا اور نہ ہی کوئی تبدیلی آئی تھی۔ حاضرین میں سے کسی نے آپ کے رخسار مبارک پر انگلی رکھ کر دبایا تو زندہ لوگوں کی طرح اپنے مقام سے خون سرک گیا، اور جب انگلی اٹھائی تو اپنے مقام پر آ گیا۔ جیسا کہ زندہ انسان کے کسی عضو پر زور سے انگلی دبانے سے عارضی طور پر سفید سا دھبا ہو جاتا ہے اور انگلی ہٹانے سے اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے، آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر سے کستوری کی سی خوشبو آتی تھی، اور آج بھی آپ کے مزار پر انوار پر انوار عظیمہ کا ظہور ہوتا ہے۔ زندگی ان کے غلاموں سے ملا کرتی ہے جو ہیں اللہ کے محبوب پہ مرنے والے۔ برادران ملت اسلامیہ، تواریخ اسلام کی کتب میں بہت سے واقعات موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ صالحین کا جسم بعد وصال بھی سلامت رہتا ہے، اور آج بھی واقعات سننے اور پڑھنے میں آتے ہیں۔ ابھی بہت سے مشاہدات دیکھنے میں آئے، جیسا کہ ابھی چند سال کا عرصہ گزرا ہے، حکومت نجد نے جو مذہب کے نام پر اکثر فقہ باطلہ کی جڑ اور مجید ہے، جس کے لیے حضور دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اصرار کے دعا تک کرنا گوارا نہ کیا، بلکہ فرمایا ہناک الزلازل والفتن وفیہا یطلقن الشیطان، وہاں انہی نجد میں زلزلے و فتنے ہیں، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ آج حجاز مقدس پر نزدیک قابض ہیں جو عظمت رسول علیہ الصلوۃ والسلام و احترام اولیاء کرام سے چڑھتے ہیں، وہی نجد جس کا نام آج اس لیے تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا کہ کہیں مسلمانان عالم نجد کی حقیقت جان کر ہماری حکومت سے نفرت نہ کر بیٹھیں۔ نجد ہی عرب کا دارالحکومت ہے، دراصل صلیبوں کی ایجنٹ اور ان کے مفاد میں اپنا ہر قدم اٹھانے والی حکومت ہے، کیونکہ 1935 میں برطانیہ حکومت سے باقاعدہ معاہدہ کر کے اور صلیبیوں کا تعاون لے کر حجاز مقدس پر قبضہ کیا تھا۔ ملک حجاز کا نام بجائے کسی مقدس ذات کے نام سے منسوب کر کے اپنے ہی نام سے سعودی عرب رکھا، حتیٰ کہ جن راہوں کا نام کسی صحابی یا مقدس ذات کے نام سے پکارا جاتا تھا، آج اس مقدس نام کو تبدیل کر کے اپنے خاندان کے بوڑھوں اور رکھیلوں کے نام سے رکھ لیا گیا ہے۔ سعودی نجدی حکومت ہر ایک کے مقابلے میں آ سکتی ہے، مگر صلیبی حکومتوں سے آنکھ نہیں ملا سکتی، حتیٰ کہ خوش عقیدہ مسلمانوں کو بہت سے جائز امور اور اچھے کاموں سے سختی سے روکا جاتا ہے، بد عقیدہ جماعتوں کا مالی تعاون کیا جاتا ہے، ان کی کتابیں شائع کر کے مفت تقسیم کی جاتی ہیں۔ نجد یہی وہ حکومت ہے جس نے پیغمبر اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدسہ کے گنبد مبارکہ کو ڈھانے کے لیے کئی بار توسیع مسجد کا بہانہ بنایا، منصوبہ بنایا اور کئی مرتبہ پروگرام بنایا، تو سوائے ان کے ہم نواؤں کے، سوائے نجدیوں اور وہابیوں کے، دنیا بھر کے مسلمان چیخ اٹھے۔ اسی نجدی حکومت نے جب جنت البقیع میں مدفون اہل ایمان کی مقدس قبروں کو کھودا تو سب نے دیکھا، اس زمانے میں اخبارات میں پڑھا گیا، برسا برس کی مبارک نعشیں اسی طرح سلامت و محفوظ پائی گئیں جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے دفن کیا گیا ہو، حتیٰ کہ قبریں کھودتے وقت جسم کے جس حصے پر کدال وغیرہ لگی وہاں سے خون بھی جاری ہوا۔ ذرا خیال کیجئے کہ خون زندہ جسم میں ہوتا ہے یا مردہ جسم میں؟ ضرور آپ کہیں گے خون زندہ جسم میں جاری رہتا ہے، مردہ میں نہیں۔ بلا شبہ بزرگان دین، محبوبان خدا کے جسموں میں بعد وصال بھی خون جاری رہتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہیں، مگر بعد موت عام لوگوں کے بدن کی رگ رگ سے خون خشک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مردہ ہیں۔ بہرکیف ثابت ہو گیا محافظ حقیقی جل جلالہ اپنے مقرب و کامل بندوں کی ارواح پاکیزہ کے ساتھ ساتھ ان کے جسموں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ پیارے بھائیوں، مخلصین و کاملین کا جسم کیوں نہ محفوظ رہے جبکہ مخبر صادق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کرام، علماء دین اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کو بشارت دی ہے۔ چنانچہ سیدنا
مولانا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ الى الارض ان تاکلی لحمہ فتقول الارض ای رب کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت حافظ قرآن انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے جسم کو نہ کھائے۔ زمین دربار خداوندی میں عرض کرتی ہے، اے مالک و مولا میں کس طرح اس کا گوشت کھا سکتی ہوں جبکہ اس کے سینے میں تیرا کلام موجود ہے۔ بے خوف و خطر قبر میں ہو جائے گا وہ شخص جو اہل یقین حافظ قرآن بنے گا، اور درود پاک پڑھنے والا اس کا جسم بھی قبر میں محفوظ رہتا ہے، کیونکہ درود پاک بڑا پیارا عمل، بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ درود و سلام تمام وظیفوں کا وظیفہ ہے، درود و سلام رحمتوں کا ذریعہ ہے، درود و سلام دعاؤں کی قبولیت کا فارمولہ ہے، درود و سلام امن و سلامتی کا راستہ ہے، درود و سلام گناہوں کے مٹنے کی دوا ہے، درود و سلام فرشتوں کی الفت کا نسخہ ہے، درود و سلام پڑھنے والے کا ایک عظیم رتبہ ہے، درود و سلام پڑھنے والے کا ایک مقام و درجہ ہے، درود و سلام خدا کی محبت کا ثمرہ ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا قیامت میں شافع محشر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ایک سلسلہ ہے۔ کثرت سے درود شریف کی کہ عامل کے جسم کو نہ زمین کھا سکتی ہے اور نہ ہی نار دوزخ اسے جلا سکتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، من صلی علیہ الف مرہ حرم اللہ جسدہ علی النار ثبتہ بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ عند المسألة وادخلہ الجنہ وجاءت صلواتہ علیہ نور لہ یوم القیامۃ علی الصراط مسیرۃ 500 عام۔ جو مجھ پر 1000 بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر آتش دوزخ حرام فرما دیتا ہے اور قول ثابت کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رہتا ہے، دنیا کی زندگی میں، آخرت میں، قبر میں سوال کے وقت، اور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو اس نے مجھ پر درود بھیجے ہیں وہ پل صراط پر 500 برس کی راہ تک نور بن کر کے آئیں گے، جس کے لبوں پہ ان کا درود و سلام ہے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے۔ مذکورہ بالا احادیث طیبہ بغور سنیے اور منصف دل سے فیصلہ کیجئے کہ جب حافظ قرآن کے جسم کو زمین نہیں گلا سکتی، کثرت سے درود پڑھنے والے کو نار دوزخ نہیں جلا سکتی، تو اللہ کے محبوب بندے اولیاء کرام اپنے مزاروں میں محفوظ کیسے نہ ہوں گے؟ مقام غور ہے کہ عام مومنین کے جب یہ مقام ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقرب و کامل بندے یعنی اولیاء کرام کے متعلق کیسے کہا جا سکتا ہے معاذ اللہ کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے؟ حالانکہ بعض گستاخوں نے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لکھ مارا کہ مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شیخ نزدیک کے چہلے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے نہیں شرماتے، حالانکہ حدیث طیبہ میں واضح الفاظ میں حیات النبی کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد نبوی علیہ تحیۃ و ثنا ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، مشکاہ شریف صفحہ 121 میں، اور یہ حدیث پاک موجود ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ من کلمہ روح القدس لم یؤذن الارض ان تاکل من لحمی، جس شخص نے روح القدس یعنی جبریل سے بات کر لی، یعنی جس شخص سے جبریل علیہ السلام نے بات کر لی، زمین کو اجازت نہیں کہ اس کے جسم کو کھائے۔ جب جبریل علیہ السلام سے بات کرنے والے کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، تو اس افضل و اعلیٰ ہستی کے جسم پاک کی کیا شان ہے جس کی بارگاہ کے سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام بھی خادم ہیں، و جبریل خادمہ، سرکار کا رتبہ کیا کہیے، جبریل بھی ان کے خادم ہیں، کرتا ہے خدا بھی ان کی ثنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اسلام کا قانون یہ ہے کہ کوئی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے مگر نبی کی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جب قرآن حکیم حیات شہداء کی، حیات دوامی کی شہادت دے رہا ہے، قرآن مجید شہداء کو مردہ کہنے پر ہی نہیں بلکہ مردہ گمان پر بھی پابندی لگا رہا ہے، تو حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے درجات تو بہت ارفع و اعلیٰ ہیں، پھر حیات النبی کے بارے میں کیسے انکار کا پہلو تلاش کیا جا سکتا ہے؟ دراصل حیات النبی کے بارے میں ذرا بھی شک کرنا نادانی، سراسر نادانی ہے۔ علماء اعظام و اکابر امت نے حیات النبی کو تسلیم کیا ہے۔
چنانچہ حضرت علامہ سخاوی علیہ الرحمہ نے قول بدی میں لکھا ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں۔ سیدنا حضرت امام بہقی و سیدنا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے تو انبیاء کرام کی حیات کے ثبوت میں ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے، اور سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ سیدنا حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک نقل کیا ہے کہ شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حیات النبوی کے ثبوت میں اور بہت سی احادیث مکرمہ میرے ذہن میں محفوظ ہیں، لیکن حیات اولیاء کرام کو سمجھنے اور سمجھانے کے بعد حیات انبیاء و مرسلین اعظام و خصوصاً افضل الانبیاء سید المرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق کچھ تحریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے، جب ان کے غلاموں کو حیات جاودانی نصیب ہو جاتی ہے تو پھر آقا کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ جواب سرور عالم کہاں سے لائے کوئی غلام سرور عالم کا جب جواب نہیں، آمدم برسر مطلب بات بہت دور تک جا پہنچی۔ میں عرض کر رہا تھا اولیاء کرام کی موت عام لوگوں کی موت سے بہت ممتاز ہوتی ہے۔ اولیاء کرام کے لیے موت ایک نعمت ہے، موت ان کے لیے ایک ذریعہ راحت ہے۔ اولیاء کرام کے لیے موت دراصل قید سے چھٹکارا ہے، کیونکہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر فاذا مات المومن یخلی سربہ حیث یشاء، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، تو جب مومن مر جاتا ہے اس کی راہ کھول جاتی ہے جہاں چاہے سیر کرے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا؟ حدیث پاک میں کہا گیا ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے، اور خدا والے موت کے پل کو پار کر کے یعنی موت کا ذائقہ چکھ کر اپنے حقیقی دوست خدا و رسول جل مجدہ و صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتے ہیں۔ اسی وجہ سے موت اہل خدا کے لیے، اولیاء کرام کو دنیا کی ہر شے سے محبوب و مرغوب ہوتی ہے۔ تو آئے تو نصیب ہو جلوہ حبیب کا، اے موت مجھ کو تیرا بہت انتظار ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الہی جو شخص مجھے تیرا رسول جانتا ہے، سچا رسول جانتا ہے، تو اس کے نزدیک موت کو محبوب کر دے، کیونکہ اولیاء کرام موت سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت محمد ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالعالی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ تم اپنے دوستوں کے لیے کس چیز کو پسند کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا موت کو۔ کیا موت سے ڈر؟ موت کی سختی کیسی؟ میلی ہے پوشاک یہ بدل ڈالوں گا، کیونکہ موت اللہ والوں کے لیے معراج ہے۔ سیدنا حضرت مالک فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مومن جس سے ہمکنار ہوگا وہ موت ہے، اس لیے موت کے وقت مومن انعامات خداوندی کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی جو انعامات خداوندی دور حیات دنیا میں نہیں دیکھے، مومن وقت موت ان انعامات الہیہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ بعد موت مومن کے درجات میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے مومنین اپنے وصال مبارک یعنی انتقال کے وقت مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ موت سے اللہ والے محبت کیا کرتے ہیں، کیونکہ موت ان کے لیے تحفہ ہے۔ الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے الموت ریحانۃ المومن، موت مومن کا پھول ہے، اور دوست اپنی محبت کے اظہار میں پھول پیش کرتا ہے، لہذا وہ محب حقیقی جل جلالہ نے اپنے محبوبوں کو موت عطا فرما کر تحفہ پیش کیا ہے، اور پھر درجات ملتے ہیں۔ جب اہل اللہ کو موت کا تحفہ ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے تحفہ ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویا تھے ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ اور قرآن کریم میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہود نے یہ کہا کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو
اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا کہا؟ یاد کرو جب یہود نے کہا ہم خواہ کچھ کر لیں، آخرت کی بھلائی صرف ہمارے لیے ہے، ہم جنتی ہیں، دوزخی ہرگز نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم اولاد انبیاء ہیں، ان کی اس بس وقت کے جواب میں اس آیت کا نزول ہوا، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے نہ اوروں کے لیے تو بھلا موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ یعنی تم اگر اپنے اس قول میں سچے ہو کہ جنت صرف تمہارے لیے ہے تو پھر جنتی نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو؟ تمہارے دعوے کی بنا پر تمہارے لیے بعد موت راحت ہے تو موت کی آرزو کرو، کیونکہ موت وہاں جانے کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو میرے پیارے بزرگوں، آپ اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو، وہ موت سے کتنا پیار کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم ہر نماز کے بعد دعا فرماتے تھے، اللہم ارزقنی شہادہ و وفاتن ببلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت دے اور اپنے رسول کے شہر میں وفات نصیب فرما جہاں کچھ بھی چاہے، مگر میں تو افضل مدینے میں اپنی قضا چاہتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، میری اس گفتگو کا محصل یہ ہے کہ موت سے محبت کرتے ہیں اللہ والے، موت سب کی یکساں نہیں ہوا کرتی ہے، گناہ گار کے لیے موت زحمت ہے، نیکوکار کے لیے موت رحمت ہے۔ اولیاء کرام موت سے محبت کیا کرتے تھے اور اللہ والے زندہ، اللہ والے بعد موت بھی زندہ ہیں، اور جو گناہ گار ہیں، بد عقیدہ ہیں، بے عمل ہیں، وہ زندہ رہ کر کے بھی مردہ ہیں۔ اولیاء کرام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار مالک و مولا ہمیں موت کا مقام، موت کا فلسفہ، موت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اس گفتگو سے آپ نے کما حقہ سمجھ لیا ہوگا کہ موت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق جمیل عطا فرمائے، آمین آمین، بجاہ افضل الانبیاء والمرسلین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔